مادہ دیکھتے ہی سب سے پہلا فیصلہ جو آپ نے کرنا ہے صحیح اور غیر صحیح. غیر صحیح 3 اقسام میں ہے. نمبر 1 محموز، نمبر 2 مضاعف، نمبر 3 معطل. محموز وہ ہے جس میں حمزہ ہو، مضاعف وہ ہے جس میں حرف کی تکرار ہو، معطل وہ ہے جس میں حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے، تو یہ معطل ہے. اب حرف علت جب نمبر 3 پوزیشن پر آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ناقص ہے. پھر اگر حرف علت واو ہے تو ہم اسے کہیں گے ناقص واوی. اگر حرف علت یا ہے تو اسے کہیں گے ناقص یائی. باب ہے باب تفعیل. جی مزید فی کا باب ہے. باب تفعیل میں پہلا ماضی کا صیغہ فعل اور مضارع یفعل، اور اس کا مصدر تفعیلن، یا پھر باب تفعیل کا ایک اور مصدر آتا ہے تفعیلتن، تفعیلن یا تفعیلتن. ہاں لام یا مادہ رکھتا ہوں ادھر، جو حرکات ہیں وہ پوری کرتا ہوں، تو یہ بن گیا جی آپ کا حلایا، اور خالی جگہ فاعل لام کی جگہ پر ہا لام یا مادہ پھینکتا ہوں حلایا یحلیو. ناقص فعل جب بھی باب تفعیل سے آئے گا تو اس کا مصدر تفعیلتن کے وزن پر آئے گا. تو کیا بنے گا جی؟ یہ تفعیلتن ہمارے پاس تا فا ساکن عین زیر کے ساتھ اور لام پہ زبر اور اینڈ پہ گول تا، تو کیا بن گیا جی؟ تحلیتن. اس کے معنی کیا ہے؟ لیکن اس سے پہلے اب غیر صحیح فعل ہے تو ظاہر بات اس میں کچھ چینجز تو آنی ہے. تو چینجز کیا ہے؟ ناقص کا قاعدہ، حرف علت پر حرکت ہے، پیچھے زبر ہے تو حرف علت الف میں چینج ہو جائے گا. اگر وہ حرف علت واو ہو تو الف کو الف کے طور پہ لکھا جائے گا، اور اگر حرف علت یا ہو تو الف کو الف مکسورہ کے طور پہ لکھا جائے گا. تو یہ چونکہ آپ کا یا ہے تو اس کو آپ الف مکسورہ کے طور پہ لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ کھڑی زبر کے ساتھ لکھ دیں گے حلا. یا پر پیش ہو پیچھے زیر ہو تو یا کو ساکن کر دیا جاتا ہے، تو یا ساکن ہو جائے گی تو کیا بن جائے گا؟ یحلی. حلا یحلی تحلیتن. اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں آراستہ کرنا، سجانا. ویسے یہ استعمال ہوتا ہے جب اس کا مفعول استعمال ہوگا نا الجاریہ، یعنی حلا الجاریتا، لڑکی کو زیور سے آراستہ کرنا. پھر اس طرح اگر اس کا مفعول آ جائے السیفہ تو اس کے معنی ہوں گے تلوار کو آراستہ کرنا. اگر اس کا مفعول ہو آپ کہیں کہ جی حلا فلانن، تو پھر اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے کسی کی خوبیاں بیان کرنا. حلا یا سے ذرا مجہول بنائے، اصل کیا تھا؟ حلا یا، اور نارمل مضارع کیا تھا؟ یحلیو. مجہول کا یونیورسل رولز، ماضی میں آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہوتا، پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہوتا. کیا کرتے ہیں؟ اسے زیر دے دیتے ہیں اور پیچھے جو حرکت والے حروف ہیں ان کو پیش سے چینج کر دیتے ہیں. تو یہ کیا بن گیا؟ حلیا. حلیا حلیو. ناقص کے قواعد اپلائی ہوتے ہیں کہ 2 حروف علت اکٹھے ہو جائیں تو مادے کا اور ایک صیغے کا، تو مادے کا حرف علت ڈراپ کر دیا جاتا ہے، اور اگر پیچھے زبر ہو تو برقرار رہتی ہے، زبر نہ ہو تو پھر صیغے کا جو حرف علت ہے اس کے موافق حرکت لگائی جاتی ہے، وہ کیا ہوگی؟ پیش. تو یہ کیا بن گیا؟ حلو. ہاں جی، مضارع سے مجہول بنانے کا یونیورسل رول کیا؟ آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے، پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے. ماضی میں ہم نے اسے زیر دی تھی، مضارع میں ہم نے اسے زبر دینی ہے. اور کیا کرنا ہے؟ علامت مضارع کو پیش کے ساتھ چینج کر دینا ہے، وہ پہلے ہی پیش ہے اسے رہنے دیں. تو یہ کیا بن گیا؟ حلیا یحلیو. اور پھر یحلیو جو ہے یہ وہی قاعدہ اپلائی ہوگا کہ حرف علت متحرک حرکت ہے، پیچھے زبر ہے، اس کو کھڑی زبر میں چینج کر دیں گے تو یہ آپ کا بن جائے گا یحلا. یعنی اگر ترتیب وار چلیں تو یحلیو، یحلا یعنی یحلا یونا، صیغہ ہے یحلا یونا. اب ناقص میں پکا قاعدہ ہے کہ جب بھی 2 حروف علت اکٹھے ہو جائیں، ایک مادے کا ایک صیغے کا، تو مادے کا حرف علت ڈراپ کر دیا جاتا ہے، پیچھے زبر ہو تو برقرار رہتا ہے، اور یہ بنے گا یحلونا. اسی سے ہلیاتن زیور کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع جو آتی ہے وہ آتی ہے حلیون، زیورات. جو ہمارے سامنے ورڈ آیا وہ کیا ہے؟ تحلیتی ہی، یعنی اس کو آراستہ کرنے کے ساتھ. کس چیز کے ساتھ راستہ کرنے کے ساتھ؟ یعنی بی ال کے ساتھ، یعنی اسے ال لگانا ہے یا نہیں لگانا، اس لیے لزوم کی قید آگے لگا دی گئی کہ جہاں پر لازم ہے وہاں پر اسے ال لگائیں. تو یہ کچھ انفارمیشن تھی آپ کے سامنے اس مادے کے حوالے سے.